الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے۔ ہم نے پچھلے جو 3 سلسلے مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا موضوع رہا ہے اس وقت کے بہت بڑی اس ماہ یعنی سفر المظفر کے اعتبار کے حوالے سے جو دنیا بھر میں جن کا عرس مبارکہ منایا جاتا ہے، یعنی میری مراد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ جن کا ذکر خیر ہم الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج سلسلہ یعنی پارٹ نمبر 4 سلسلہ نمبر 4 اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو آج اس کلپ کو ملاحظہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ پہلے اس کے پہلے کے جو موضوع ہیں ترتیب وائز 1 2 3 اور 3 موضوعات پر جو کلپ بنے ہوئے ہیں ہماری فیس بک یا یوٹیوب چینل ID وغیرہ پر وہ اس کلپ کو ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ چوتھا کلپ مزید سہل انداز میں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جہاں سے موضوع چھوڑا تھا کہ ہم نے پہلے سلسلے میں اس سے پہلے کے سلسلے میں عرض کی تھی کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اب کس طرح سے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پاک میں پہنچے تھے، اور پھر کس طرح سے سلوک کی منازل طے کی تھیں، اور کس طرح سے معرفت کے سمندر کے اندر آپ غوطہ زن ہو کر اور اپنے مقصود کو حاصل کیا تھا۔ تو اس کے بعد یعنی پہلی ملاقات کے اندر ہی اتنا فیض حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتقل کر دیا کہ آپ نے معرفت کا عروج دیکھا، اور پھر دوسری ملاقات آپ نے پھر مکتوبات شریف کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا، ہم نے پچھلے سلسلے میں اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی، اور پھر تیسری ملاقات جب دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے ظاہراً آخری ایام جو تھے اس میں حضرت امام ربانی کی جب ملاقات ہوئی تو آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے میں مختصراً عرض کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مرشد کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اے احمد سرہندی میرے دونوں بچوں پر بھی توجہ اور فیض کی توجہ ڈالو، فیض کی نظر ڈالو۔ کمال دیکھیے کہ مرشد کامل مرید کامل کو اپنے بچوں پر مرید سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے فیض کی نظر جو ہے میرے بچوں پر ڈالو، اور میرے بچوں کے بعد ان کی والدات پر غائبانہ توجہ فیض ڈالو۔ کمال دیکھیے کہ حضرت امام ربانی اس مقام اور مرتبے کو پا چکے تھے۔ پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد نام کے ایک مرد کثیر العلم اور قوی العمل سرہند کے رہنے والے چند روز اس فقیر کی صحبت میں رہے۔ ان کے احوال میں فقیر نے بہت عجائبات دیکھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا روشن چراغ ہوں گے کہ جس کے نور سے کائنات منور ہو جائے گی۔ تو عمرہ و آیان مملکت کی اصلاح کا کام بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے شیخ کامل انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے کہ کس طرح سے شیخ کامل کے کہنے پر گویا کہ اس مرد کلندر کی تلاش میں آئے تھے، اور اپنا فیض جو اوپر سے بطور امانت ملا ہوا تھا امام ربانی کو منتقل کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا آگے اسلام کی خدمت کا کام لینا تھا۔ تو یہ کام حضرت امام ربانی کے کندھوں پر ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ بوجھ یا ذمہ داری جو کہیں وہ آن پڑی تھی، اور آپ نے بہترین انداز میں آسن انداز میں اس وزن کو سنبھالا۔ حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز نے جو امیدیں آپ سے وابستہ کر رکھی تھی ان کا ظہور رب العالمین کے فضل خاص سے نہایت شاندار طریقے اور احسن صورت میں اس طرح ہوا کہ اکبر کے فتنوں کا مکمل ازالہ ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کے مرشد لاسانی نے اس کام کو شروع کیا تھا، اور ماشاء اللہ آپ نے تمام فتنوں کا چن چن کر صفایا کیا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت و کمالات حاصل کرنے کے بعد متعدد جہتوں سے دعوت تبلیغ اور رشد و ہدایت کی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ وقت کی نوازی کرتے ہوئے آپ نے تحریر اور تقریر اور خط و کتابت سے دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا میدان بھی خوب سنبھالا،
اور کثیر افراد کو اپنے بحر علم و فن سے سیراب کر کے علوم و حقائق کا معدن و منبع بنا دیا۔ چنانچہ آپ نے 17 سال کی عمر مبارک میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد اپنے والد ماجد کی خانقاہ میں مسند افادہ پر فائز ہو کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور والد گرامی کی زیر نگرانی تدریس و علوم میں مشغول ہو گئے۔ سینکڑوں تشنگان علوم ہند و بیرون ہند کے اطراف و اکناف سے اس خانقاہ میں آتے اور اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرتے۔ شب و روز حضرت امام ربانی قدس سر العزیز نے تدریس و تربیت میں مشغول رہتے اور حلقہ درس و حدیث و تفسیر بھی گرم رہتا۔ کثیر افراد اس بحر علم و فن سے مکمل سیراب ہو کر فارغ التحصیل ہوئے۔ جب آپ کچھ عرصے بعد اکبر کے دارالحکومت اکبر آباد یعنی جس کو ہم آگرہ کہتے ہیں پہنچے تو چند روز کے بعد ہی شہر کے اطراف و جوانب میں آپ کا علم و فضل عام ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء، فصحاء، فضلاء اور فضلائے حدیث و تفسیر کی سندیں حاصل کرنے کے لیے آپ کی شاگردی کو اپنے لیے فخر جو ہے نا خیال کرنے لگے۔ علماء و مشائخ سے بڑھ کر آپ کی شہرت عمراء، اراکین حکومت اور دربار شاہی میں جا پہنچی۔ اکبری دربار کے اکابر علماء بھی آپ سے ملاقات کی تمنا کرنے لگے اور حاضر خدمت ہو کر استفادہ بھی کیا۔ جس طرح آپ کے روحانی کمالات مسلم تھے اسی طرح علمی مقام کے اعتبار سے بھی آپ اپنے معاصرین میں ممتاز تھے۔ آپ اپنی بافیض درسگاہ میں معقولات و منقولات کی منتہا کتب یعنی مثلاً تفسیر بیضاوی، صحیح بخاری، شرح مواقف، ہدایہ اور عوارف المعارف وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے۔ مکتوبات جلیلہ اور دوسری کتابیں جہاں آپ کی روحانی سربلندی اور عروج پر شاہد و عدل ہیں وہیں آپ کی اعلیٰ علمی استعداد پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سر العزیز آپ کے علم و عمل کے درجات عالیہ کو یوں بیان فرماتے تھے کہ شیخ احمد نام کے ایک بزرگ سرہند میں میرے پاس آئے ہیں جو کثیر العلم اور قوی العمل ہیں۔ کمال دیکھیے کہ آپ کی علمی قابلیت، روحانی عظمت اور رفعت اور بلند مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے زمانے کے ایک جید اور بزرگ عالم دین مولانا جمال الدین تلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ فیضی اپنی تفسیر سواتی الالحام کی تعلیم میں ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے اور ملا بدایونی جیسے قابل عالم نے ان کی علمی استعداد کو دیکھ کر عقیدت کے پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک مرتبہ حضرت مجد الثانی شیخ فاروق احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزرگ کی محفل میں حاضر ہوئے اور پھر بہت سارے بزرگ جو نے اکٹھے ہوئے۔ مجلس برخاست ہونے پر انہوں نے حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نالین مبارکہ کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا اور بوقت رخصت پہننے کے لیے پیش کیا۔ آپ عرصہ دراز تک بے شمار تشنگان علوم و فیوز کو اپنے قلزم علوم و فیوز سے سیراب کرتے رہے۔ آپ کی حلقہ ارادت و تلمیذ میں سینکڑوں علماء کبار تھے۔ آپ کی بافیض درسگاہ کے تربیت یافتگان علم و فضل کے مہر و ماں بن کر چمکے اور افق کے عالم پر چھا گئے تھے۔ تو اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، اس میں جن آپ کے جو شاگرد رہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بزرگان دین جنہوں نے خدمت دین سر انجام دی اس کی بہت طویل لسٹ ہے، لیکن وقت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو پھر حضرت شیخ ابو الاحد جس زمانے میں آپ آگرہ گئے ہوئے تھے تو جب کافی عرصہ گزر گیا یعنی حضرت امام ربانی کو تو والد گرامی اس فرزند ارجمند کے شوق دیدار میں بے چین ہو گئے اور پیرانہ سالی یعنی ضعف عمری اور کمزوری کے باوجود آگرہ تشریف لائے۔ آگرہ کے ایک عالم نے پوچھا یہ تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ فرزند ارجمند عزیزم شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق سے یہاں آ گیا، چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا اس لیے میں خود آ گیا۔ حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند دلبند حضرت شیخ احمد فاروقی کو اپنے ساتھ ہی سرہند لے گئے۔ راستے میں جب تھانی سر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان کی لڑکی سے حضرت مجدد کا عقد مسنون ہو گیا یعنی نکاح ہوا اور پھر یہ دونوں حضرات سرہند تشریف لائے۔ حضرت مجدد ایام جوانی میں آگرہ سے واپس آنے کے بعد اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد پھر 2-3 بار آگرہ تشریف لائے۔ اب حضرت مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے متعلق
آپ سے قبل اور ماں بعد یا آپ کے دور میں جن جن بزرگوں نے آپ کے لیے جو ہے نا وہ مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور آپ کی ولادت سے پہلے جن بزرگان دین نے پیشن گویاں فرمائی، انشاءاللہ کچھ آپ کے گوش گزار اس کے کرتے ہیں کہ حضرت مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت اور دلالت و بر ولایت کا اندازہ اس سے باخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ فرش گیتی پر آپ کے نمودار ہونے سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے اولیاء کرام و مشائخ الظام نے بشارتیں دیں۔ ذیل میں انشاءاللہ آپ کو جو آئی ہیں بزرگان دین کی جو پیشن گویاں، اس میں چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ عمدۃ المفسرین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر الجوامع میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے صلہ کہا جائے گا، یعنی شریعت و طریقت کو ملانے والا۔ اس کی شفاعت سے میری امت کے کثیر افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس حدیث میں گویا آپ کے وجود مقدسہ کی طرف اشارہ ہے۔ علماء و محدثین نے اس حدیث پاک سے حضرت شیخ مجدد کی ذات ہی مراد لی ہے، کیونکہ آپ ہی نے علماء اور صوفیاء کے درمیان صلہ بن کر شریعت و طریقت کو ملایا اور مسئلہ وحدت الوجود کے معاملے میں فریقین کے اختلافات کو دور کر کے اسے محض لفظی معاملہ قرار دیا۔ چنانچہ اس مسئلے کو تحریر فرمانے کے بعد آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنی پیدائش کا جو مقصد سمجھتا تھا وہ میرے علم کے مطابق حاصل ہو گیا اور 1000 سالہ تجدید کی درخواست قبول ہو گئی۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے 2 سمندروں کے درمیان ربط و صلہ یعنی شریعت و طریقت کو ملانے والا اور 2 گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا بنایا، اور درود و سلام نازل ہو حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے بھائیوں یعنی انبیاء کرام اور ملائکہ عظام پر۔ حضرت مجدد کے اس فرمان میں 2 سمندروں سے مراد شریعت و طریقت ہے اور 2 گروہوں سے مراد علماء اور صوفیاء ہیں۔ اور دوسری حدیث میں جامع الدرر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 11ویں صدی کے شروع میں 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک شخص بھیجے گا، وہ شخص نور عظیم ہوگا، اس کا نام میرا ہی نام ہوگا یعنی احمد، حضور کا احمد نام مبارکہ بھی تھا، کہ اس کی شفاعت سے ہزاروں انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر حضرت مجدد امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جائزہ لیا جائے تو گویا آپ ہی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقامات میں ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ 400 سال کے عرصے میں میرے بعد 17 آدمی احمد نام کے ہوں گے، ان میں آخری شخص حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1000 سال بعد پیدا ہوگا اور اولیاء اکرام میں عظیم فضیلت والا ہوگا۔ چنانچہ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند شیخ ظہیر الدین رموز العاشقین میں لکھتے ہیں کہ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال سے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت تک 400 سال کا عرصہ گزرا اور حضرت احمد جام کا وصال 6 ہجری میں ہوا، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10ویں ہجری میں ہوئی اور حضرت نے الف ثانی یعنی ہجرت کے بعد خلعت پہنی۔ اسی طرح سے مزید انشاءاللہ حضور غوث پاک نے کیا پیشن گوئی فرمائی، پھر حضرت خواجہ باقی باللہ کے جو مرشد گرامی تھے انہوں نے کیا پیشن گوئی دی، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کو مزید بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، امام ربانی کا ہمیں فیض نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔